السلام علیکم، میں فیضان الحق اور آج آپ کے سامنے سائیکالوجی کا 10واں لیسن، ٹھیک ہے، جس کا عنوان ہے جذبات لے کر حاضر ہوں۔ جذبات کو انگریزی میں کہتے ہیں ایموشنز، ٹھیک ہے۔ جذبہ واحد ہے اور اسی کی جمع ہے جذبات، ٹھیک ہے، یعنی ایموشن اور ایموشنز۔ آج کا آپ کا پورا چیپٹر اسی پر بیسڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جذبات کا مطلب یہ نہیں ہے آپ کو یہاں پر یہ سکھایا جائے گا کہ جذبہ ہوتا کیا ہے، یہ تو سکھایا ہی جائے گا، لیکن اصل آپ کو سیکھنا یہ ہے کہ جذبات کا نفسیات سے کیا رشتہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کا اسٹینڈرڈ سائیکالوجی کا بڑھ چکا ہے، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جو چیزیں آپ ہائی اسکول کی کلاس میں پڑھ کر کے آئے تھے، ٹھیک ہے، اس سے آگے کی چیزیں ملیں۔ اب جذبہ کے سلسلے میں ہم نے وہاں بھی کچھ چیزیں بتائی تھیں، لیکن اب آپ دیکھیں گے کہ یہاں اس کو اور کتنا جو ہے باریک کر کے اور ڈیپ جا کر کے سمجھانے کی اور پڑھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو آپ کو جو یہاں پر ڈائمینشنز نظر آئیں گے، ٹھیک ہے، جو اس کے ابعاد نظر آئیں گے، ان پر نظر رکھنا ہے، جذبے کو سمجھنا ہے، جذبہ آپ واقف ہے جذبہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہاں پر یہ سمجھیں گے کہ یہ جذبات ہمارے کردار میں، ہمارے افعال میں، ہماری نفسیاتی تبدیلیوں میں کتنا اثر ڈالتے ہیں، ہم جذبات سے کیا سمجھتے ہیں، جذبات عمل اور رد عمل میں کیا کارنامہ انجام دیتے ہیں، ہے نا۔ تو اسے ہی بنیادی طور پر آج ہمیں سمجھنا ہے۔ شروعات کرتے ہیں جذبے کی نوعیت سے۔ تو جذبہ یعنی ایموشن کی اصطلاح لاطینی لفظ ایموویئر سے ماخوذ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے ہیجان پیدا کرنا، لیٹن لفظ ہے یہ۔ ہیجان پیدا کرنا مطلب کسی کام پر برانگیختہ کرنا، یا اسی طرح احتجاج، جوش یا حرکت۔ جذبات کی دلالت عام طور پر کیفیت میں ہیجان کے پیدا ہونے سے کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، جس میں موضوعی تجربہ اور پر اثر رد عمل شامل ہوتا ہے۔ کسی بھی طریقے کا رد عمل ہوتا ہے جو ہمارا جذبہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ خوشگوار یا ناخوشگوار ہو سکتے ہیں۔ خوشگوار جذبات خوشی کا ذریعہ ہیں، جبکہ ناخوشگوار جذبات پریشان کن ذہنی حالات جیسے جارحیت، خوف، تشویش وغیرہ سے متعلق ہوتے ہیں۔ ہر ایک جذبے کے 3 بنیادی پہلو ہوتے ہیں۔ کوئی بھی جذبہ آئے گا، سب سے پہلا پہلو ہوتا ہے وقوفی پہلو، یعنی یہاں پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو کیا معلومات حاصل ہوئیں اور اس سے آپ کو یقیناً کوئی تجربہ یا کسی قسم کا علم ہوا یا نہیں۔ مثال کے طور پر کوئی ناول پڑھ رہا ہے، کوئی کتاب پڑھ رہا ہے، اب اس کی تمام چیزوں پر اسے بالکل یقین ہوتا چلا جا رہا ہے، کوئی ہے جو کہتا ہے نہیں یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، تو یہ فرق ہو سکتا ہے۔ تو یہ یقین ہونا نہ ہونا یہ وقوفی پہلو ہے۔ پھر دوسرا پہلو آتا ہے عضویاتی پہلو، یعنی اگر آپ کو کوئی جذبہ آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ کوئی دوسری چیز بھی آئے گی۔ مثال کے طور پر آپ کو غصہ یا خوف آتا ہے تو ساتھ میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے نبض کی، دل کی دھڑکنیں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ اس جذبے کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں، اسی لیے اس کو یعنی جو دوسرا ایکسٹرا کوئی جو ہے موومنٹ نظر آتا ہے اسے ہم کہتے ہیں عضویاتی پہلو، جذبے کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر کرداری پہلو آتا ہے، جہاں پر آپ اپنے اس جذبے کا رد عمل کرتے ہیں یا اس کا اظہار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر والد یا والدہ کو غصے کے دوران آپ دیکھیں گے کہ ان کے چہرے کے تاثرات بھی بدل جاتے ہیں، ٹھیک۔ اسی طرح جسمانی انداز، آواز کا لب و لہجہ بھی بدل جاتا ہے۔ تو یہ تبدیلی جو کردار کی تبدیلی ہے کس وجہ سے آ رہی ہے؟ جذبے کی وجہ سے آ رہی ہے۔ تو کسی بھی جذبے کے ساتھ یہ 3 چیزیں ہوں گی،
پہلی اس کی جانکاری ہوگی وقوفی، پھر اس کے بعد میں عضویاتی، اور پھر اس کے بعد میں کرداری۔ اب جذبے کے نظریات پر بات کرتے ہیں کہ جذبہ کیسے فروغ پاتا ہے، کیسے پیدا ہوتا ہے۔ مختلف ماہرین نے الگ الگ باتیں کہی، ٹھیک ہے۔ ولیم جیمز اور کارل لانگے، ان کے مطابق عضویاتی تبدیلیاں جذباتی تجربات کو ابھارتی ہیں۔ ان کے مطابق پہلے آپ روتے ہیں، تب آپ اداسی محسوس کرتے ہیں، پہلے آپ بھاگتے ہیں، تب آپ خوف کا احساس کرتے ہیں۔ یعنی ان کے حساب سے واقعہ پہلے ہوتا ہے اور جذبہ بعد میں آتا ہے۔ جیسے ترتیب ان کے مطابق کیا ہے؟ پہلے واقعہ ہوگا، پھر اشتعال یا عضویاتی تبدیلیاں ہوں گی، پھر تبدیلیوں کی آگہی ہوگی، اور پھر جذبات کا تجربہ ہوگا۔ یعنی چوتھے اسٹیج پہ یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم کس جذبے سے آشکار ہے، یا ہمارے اندر کون سا جذبہ پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے، کینن اور بارڈ نے بیان کیا ہے کہ جب ہم کسی واقعے کا سامنا کرتے ہیں تو ہم عضویاتی تبدیلیاں محسوس کرتے ہیں، اور ساتھ ہی جذبے کا درک، یعنی جیسے ہی عضویاتی تبدیلی ہوتی ہے اسی کے ساتھ میں ہمارا جذبہ آتا ہے، اس کے آگے کی چیز نہیں بلکہ پیرالل چیز ہے۔ تو یہاں واقعہ ہوا، ساتھ ہی اشتعال، ساتھ ہی جذبہ، دونوں، ٹھیک ہے۔ ایس چیچر اور جے ای سنگر نے تجویز کیا ہے کہ وقوفی عمل کاری جذباتی تجربہ حاصل کرنے میں ایک اہم رول ادا کرتی ہے۔ ان کے مطابق اگر آپ کسی خارجی محیط سے جوش میں آتے ہیں تو آپ اس اشتعال پر توجہ دیں گے اور ماحول کی جانب یہ جاننے کے لیے نظر دوڑائیں گے کہ یہ جوش کیوں پیدا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہی آپ اس جذبے کو کوئی نام دیں گے جس کا آپ تجربہ کر رہے ہیں۔ جیسے ایک آدمی نے کتے کو دیکھ کر چونک گیا، وہ ٹھیک ہے، تو وہ اپنے اس جذبے کو خوف کا نام دے گا، جبکہ ایک طالب علم امتحان میں کامیابی سے جوش میں آتا ہے تو وہ اپنے اس جذبے کو خوشی کا نام دیتا ہے۔ ہاں، یہاں سب جگہ دیکھیے کہ پہلے کوئی واقعہ ہو رہا ہے، پھر اس کے ساتھ میں جو اشتعال سامنے آ رہا ہے، اسی اشتعال کے ساتھ مل کے جذبہ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جذبے کی ترتیب تو یہ ہو گئی۔ اب جذبے کی جہات اور نشو و نما کو بھی جان لیجئے۔ مختلف تہذیبوں کے حالیہ مطالعے نے یہ ظاہر کیا ہے کہ جذبات کو جہتوں میں رکھا جا سکتا ہے، یعنی اس کی الگ الگ جہتیں ہیں۔ کئی جذبے ہیں لیکن جذبے کو خانے بنا دیے گئے، جیسے جوش اور قوت کشش ایک میں۔ اس طرح کوئی فرد زیادہ یا کم مثبت یا منفی، جیسے خوشگوار بمقابل ناخوشگوار درجے میں جذباتی تجدید کر سکتا ہے، اونچا یا کم درجے کا جوش رکھ سکتا ہے، اور مثبت یا منفی جذباتی تجربہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگرچہ جذباتی طور پر رد عمل کرنے کی عام صلاحیت پیدائش کے وقت ہی ہوتی ہے، لیکن جذباتی نشو و نما پختگی یا بلوغت اور آموزش کے سبب واقع ہوتی ہے۔ شیرخوار بچہ رونے، مسکرانے وغیرہ جیسے جذباتی رد عمل کا مظاہرہ کرتا ہے۔ یعنی جذبہ سب کے اندر پہلے سے ہوتا ہے، جذباتی اظہار میں دھیرے دھیرے جو ہے بڑھوتری آتی ہے۔ بچے کے اندر بھی جذبہ ہے لیکن وہ اس کا اظہار اس طرح نہیں کر پاتا جیسے ہم اور آپ کرتے ہیں یا کوئی بڑا شخص کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بچے اپنے جذبات کے اظہار میں اپنے والدین، بھائی بہنوں اور کنبے کے دیگر ارکان کی تقلید کرتے ہیں۔ جیسا وہ کرتے چلے آئے ہیں ویسا ہی وہ بالآخر بچے کرنا شروع کریں گے۔ اسی لیے ان میں تہذیب کا بھی فرق ہوتا ہے۔ ہندوستانی تہذیب میں والد اپنے بچوں سے کھلے طور پر محبت کا اظہار نہیں کرتے ہیں کیونکہ اسے سماج میں اچھا نہیں سمجھا جاتا، جبکہ مغربی تہذیب میں اس طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اندھیرے سے خوف، بجلی کے چمکنے، بعض جانوروں یا اشیاء سے خوف کے لیے التزام آموزش ہی ذمہ دار ہے۔ جس طریقے سے ہم ڈرتے آئے ہیں، جن چیزوں سے بھاگتے آئے ہیں، بچے بھی ہمارے ڈریں گے اور بھاگیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے سیکھا ہے کس سے؟ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہی، ٹھیک۔ اب جذبات کی چند اہم خصوصیات دیکھیے۔ ہر جذبے کی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں۔ پہلا، اگر آپ کی کسی بنیادی ضرورت کی تکمیل نہیں ہوتی یا اس میں نبرد آزما ہونا پڑتا ہے
تو آپ ایک جذبے کا تجربہ کرتے ہیں. آپ ضرورت کی آسودگی ہونے پر بھی ایک مثبت جذبے کا تجربہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری چیز آ جاتی ہے کہ جذبے کے زیر اثر عضویاتی تبدیلیوں جیسے چہرے کا اظہار، حرکات و سکنات، دل کے دھڑکن کی لے میں تبدیلی، یعنی جو پیرالل چیز ہو رہی ہوتی ہے اس کا بھی آپ کو جو ہے وہ بھی آپ کو نظر آئے گی. تیسری چیز آپ کا فکری عمل ہوتا ہے. استدلال، حافظہ اور دیگر عضویاتی عمل بھی جذبات سے متاثر ہوتے ہیں. یعنی اگر آپ سمجھیے کہ بہت زیادہ پریشان ہیں تو اس وقت جو سوچنے سمجھنے کا آپ کا عمل ہوگا اس پر بھی اس کا اثر پڑے گا. چوتھی چیز انہوں نے بتائی ہے کہ ایک جذباتی کیفیت میں کافی مقدار میں توانائی کا اخراج ہوتا ہے. انرجی لاس. اگر آپ غصہ ہیں تو آپ کی انرجی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ انرجی جس طریقے سے جاتی ہے اسی طرح آتی بھی ہے. اگر خوشی کا ہے کوئی لمحہ تو خوشی کے ساتھ ساتھ آپ انرجیٹک محسوس کرتے ہیں. بہت زیادہ غصہ ہیں تو آپ کی انرجی جاتی ہے. پختگی اور آموزش دونوں نشو و نما اور جذبات کے اظہار میں اہم رول ادا کرتے ہیں. جیسے جیسے نشو و نما ہوتی ہے اظہار ہمارا سامنے آتا ہے. جب آپ خوشگوار جذباتی تجربہ کرتے ہیں تو آپ خوش، اچھے اور مثبت موڈ میں ہوں گے. اس کے برعکس ناگوار جذباتی تجربہ اداس اور آپ کو نیگیٹو موڈ میں لے کر جائے گا. اگلا پوائنٹ ہے کہ جذبے کا تجربہ کسی حد تک پہلے آپ کی کارکردگی میں اضافہ کر سکتا ہے. اگر اس کا سلسلہ طویل ہو گیا تو کارکردگی کی سطح میں کمی آ جائے گی. ٹھیک ہے. اب اگر سوچئے کہ ہمیشہ کوئی اداس ہی رہنے لگا تو جو اداس رہے گا کیا وہ کام کر پائے گا؟ نہیں کر پائے گا نا. اسی لیے کسی جذبے کا بہت طویل ہو جانا یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. ذہنی تحریک اور جذبے میں رشتہ دیکھیے. یعنی ہمیں کیا ہوتا ہے، کسی کام کے لیے کہیں سے ہمیں موٹیویشن ملنا بہت ضروری ہوتا ہے. یہ موٹیویشن ہمارے جذبے سے گہرا رشتہ رکھتا ہے. اسی لیے انہوں نے ذہنی تحریک اور جذبے میں رشتے کی بات کی ہے. گزشتہ بحث کے دوران آپ نے ضرور محسوس کیا ہوگا کہ جذبہ اور ذہنی تحریک کا آپس میں بہت قریبی تعلق ہے. ہماری روزمرہ کی زندگی میں ذہنی تحریک اور جذبہ ساتھ ساتھ موجود ہوتے ہیں. بہت سے کام ہم ایسے کرتے ہیں جو کسی مجبوری میں کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جذبہ شامل ہوتا ہے. اگر ہم مجبور ہیں کسی کام کو کرنے کے لیے تو اس کام کو تو کر رہے ہیں لیکن ساتھ میں ہماری ناپسندیدگی، ناراضگی شامل ہے اس کے ساتھ، تو یہ کیا ہوا، اس تحریک کے ساتھ ہمارے جذبے کا جڑ جانا. ٹھیک ہے. تو جب بھی آپ کسی کام کو انجام دینے میں ذہنی تحریک حاصل کرتے ہیں جو آپ کو خوشگوار جذباتی تجربہ عطا کرتا ہے، اور ان کاموں سے گریز کرتے ہیں جو آپ کو ناخوش یا اداس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم جو کام کرتے ہیں اس میں کبھی کبھی سلیکٹو ہو جاتے ہیں. وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا جذبہ اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا ہے. جذبات ذہنی تحریک کے لیے توانائی فراہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جذبہ جتنا قوی ہوگا ذہنی تحریک کی سطح اتنی ہی زیادہ ہوگی. آپ کو جتنا غصہ آئے گا آپ اتنا ہی لڑیں گے. ٹھیک ہے. تو ان دونوں کا کنیکشن ہوتا ہے. جو ہمارا جذبہ ہے، ہمارے جذبے کے حساب سے ہی ہمیں موٹیویشن ملتا ہے. موٹیویشن کو کہہ سکتے ہیں مکمل کرنے کے لیے یا اسی طریقے سے اس کو انجام دینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا جذبہ اس میں شامل ہو. جذبہ اور علم نفسیات کا رشتہ کیا ہے؟ دیکھیے، جذباتی تجربات کے دوران متعدد عضویاتی نظام شامل رہتے ہیں. عضویاتی نظام وہی جو میں نے بتایا کہ آپ کو غصہ آیا، ساتھ میں اگر آپ کی آنکھ لال پیلی ہو گئی تو یہ عضویاتی نظام. ٹھیک ہے. تو جب بھی تجربہ ہوتا ہے جذباتی تو عضویاتی نظام اس میں شامل رہتے ہیں. عضویاتی سرگرمی کو زیادہ تر خودکار اعصابی نظام کے مشارکتی جوش اور زائد مشارکتی یعنی پرسکون تقسیم کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے. آپ برتاؤ کے حیاتیاتی بنیاد کے موضوع پر سبق نمبر 3 دیکھ سکتے ہیں جس میں ان نظاموں کی شمولیت کی تفصیلات دی گئی ہے. جذباتی کیفیت میں جو عضویاتی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں
وہ اندرونی اعضاء اور اعصابی نظام کی فعالیت کے سبب پیدا ہوتی ہے. کیونکہ ہم غصہ ہوتے ہیں تو ہماری پوری باڈی متاثر ہوتی ہے اور اس متاثر ہونے کی وجہ سے کئی تبدیلیاں آتی ہیں. وہی تبدیلیاں عضویاتی نظام بن جاتی ہیں. حالانکہ وہ اعضاء جن کا جذباتی تجربات سے بہت قریبی رشتہ ہے وہ ہیں ذیلی مبدائے اعصاب یعنی ہائپو تھیلمس، خود اختیار نظامی عصبی یعنی آٹونمک نروس سسٹم، اور غدود برگردہ یعنی ایڈرنل گلینڈ. یہ سب نفسیاتی اصطلاحات ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا اور آپ سمجھ لیجئے. یہ غدود برگردہ کیا ہوتا ہے؟ یہ غدود گردوں کے قریب واقع ہوتے ہیں. یہ ایک ہارمون جسے برگردئی مادہ کہتے ہیں پیدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی یہ غدود ایک خاص قسم کا مادہ پیدا کرتے ہیں. جذباتی جوش کے دوران واقع ہونے والی مختلف عضویاتی تبدیلیاں برگردئی مادے کے پیدا ہونے کے سبب ہوتی ہیں. یعنی ہم نے بتایا کہ جو اضافی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ برگردئی مادہ یہ پیدا ہو چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ان میں پھیپھڑوں کے ہوائی راستے کا پھیلاؤ، دل کی دھڑکنوں میں اضافہ، خون کے دباؤ اور ہاضمے کے عمل میں کمی وغیرہ شامل ہے. جب ہم جوش سے بھرے ہوتے ہیں تو یہ غدود عضویات کو ہنگامی رد عمل کے لیے تیار کرنے میں اہم کردار نبھاتے ہیں. جتنا ہی ہمارا جوش ہوگا اتنا ہی یہ مادہ بڑھ جاتا ہے، اور جب ہم سست پڑتے ہیں یہ مادہ کم ہو جاتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں ریلیکس موڈ میں رکھتا ہو. اس کے ہونے کے ساتھ ساتھ آپ پرجوش ہوتے چلے جاتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے، دوسرا پوائنٹ ہے خود اختیار نظام عصبی. اس میں متعدد اعصاب ہوتے ہیں جو دماغ اور ریڑھ کی ہڈی سے نکلتے ہوئے جسم کے مختلف اعضاء میں جاتے ہیں. خود اختیار اعصابی نظام کے دو حصے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے مشارکتی نظام اور ایک ہوتا ہے زائد مشارکتی نظام. مشارکتی نظام یعنی جوش کی کیفیت میں فعال اور جسم کو مختلف حالتوں کے لیے ضروری افعال کی نقل پذیری کے لیے تیار کرتا ہے. ٹھیک ہے، پرجوش ہوئے بہت زیادہ ایکٹیو کر دیا اور جو کام کرنا ہے اس کے لیے اس کو نقل کرنے کے لیے آپ کو ریڈی کر دیتا ہے. اس کے مقابل جو زائد مشارکتی نظام ہے یہ اس وقت فعال ہوتا ہے جب ہم پرسکون اور آرام کر رہے ہیں. یعنی دونوں جگہ پہ ایک کہہ سکتے ہیں دو قسم کے ہارمون ہوتے ہیں. مشارکتی نظام آپ کو بھڑکانے کا کام کرتا ہے، یا جب آپ بہت پرجوش ہوتے ہیں، جوشیلے ہوتے ہیں، تب یہ ایکٹیو ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں زائد مشارکتی نظام جب آپ پرسکون ہوتے ہیں تب ایکٹیو ہوتا ہے. اس نظام کی فعالیت سے دل کی دھڑکن اور خون کے دباؤ میں کمی آتی ہے، یعنی ریلیکس کرتا ہے، اور نظام ہاضمہ کی سرگرمی میں اضافہ ہوتا ہے. جتنا ہی آپ ریلیکس رہیں گے آپ کا ڈائجیشن اتنا ہی صحیح کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان دونوں کو ذہن میں رکھیے. تیسری چیز آ جاتی ہے ذیلی مبدائے اعصاب. یہ کیا ہوتا ہے؟ جذبات کے دوران عضویاتی اظہار ذیلی مبدائے اعصاب کے ذریعے فعال ہوتا ہے. یعنی کچھ ایسے بھی اعصاب میں جو بہت نچلے سطح پہ کام کر رہی ہیں. یہ عضلات اور غدود کو اضطراری تحریک بھیجتا ہے. وہ فرد جس کا ذیلی مبدائے اعصاب زخمی ہو جاتا ہے وہ کسی جذبے کا تجربہ کرنے کا اہل نہیں ہوتا. پھر اس کو آپ گالی دیجئے تو بھی فرق نہیں پڑے گا، پھول دیجئے تو بھی فرق نہیں پڑے گا. یعنی اس کے وہ ہارمونز مر چکے ہیں جو جذباتی احساسات پیدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو ہی ہم کہتے ہیں ذیلی مبدائے اعصاب. یعنی اعصاب کو ایکٹیو کرنے والے جو بنیادی سیلز ہوتے ہیں وہ ختم ہو چکے. جوش مشتعل کیا ہوتا ہے؟ جب جذباتی ہو جائیں ہم اکثر اشتعال محسوس کرتے ہیں. یہ مشتعل کیفیت جوش کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. کسی کام کو کر ڈالنے کے لیے بہت تیزی سے اگرسر ہو جانا، ایکٹیو ہو جانا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ جوش مشتعل کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، اب جذباتی جوش کے دوران عضویاتی عمل دیکھ لیجئے کیا کیا ہوتا ہے جو ہم تبدیلیوں کی بات کر رہے تھے. سب سے پہلا کام تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جسمانی تبدیلیاں دیکھنے کو ملتی ہیں. جسمانی تبدیلیوں میں کئی طرح کی.
انگلی کانپنے لگی، شدید غصے ہو گئے، تھر تھراہٹ پیدا ہو گئی، ٹھیک ہے، سانس اوپر نیچے ہونے لگی، کسی کو چکر آ جاتا ہے، بہت زیادہ آواز بھرا گئی، بلند ہو گئی، لہجہ بدل گیا، چہرہ لال پیلا ہو گیا، یہ سب کیا ہے؟ جسمانی تبدیلی ہے۔ اس کے مقابلے میں عضویاتی تبدیلی، جب جذبے کا تجربہ کرتے ہیں ہم، ہماری اندرونی سرگرمیوں میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ عضویاتی تبدیلیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جیسے دل کا دھڑکن، خون کا دباؤ بڑھ جانا۔ بعض اوقات پیٹ میں درد بھی محسوس ہوتا ہے، جب غصے میں یا خوف زدہ ہوتے ہیں تو ہمارے ہاضمے کا عمل رک جاتا ہے، ہمارے منہ خشک ہو جاتے ہیں اور آنکھوں کی پتلی بڑی ہو جاتی ہے، پسینے کے غدود فعال ہو جاتے ہیں، شدید پسینہ آنے لگتا ہے نا، برقی رو سے ہمارے جلد کی اصالیت میں اضافہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اسکن پر بھی اس کے اثرات نظر آتے ہیں، تو یہ عضویاتی ہو گئی۔ یعنی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اندرونی طور پر ظاہر ہوتے ہیں، کچھ واضح طور پر سامنے نظر آتے ہیں۔ جذبات کے اظہار کے حوالے سے ہم نے آپ سے شروع میں بھی بتایا ہے کہ فرق ہوتا ہے، عمر کا فرق ہوتا ہے، تہذیب اور کلچر کا بھی اثر ہوتا ہے اس پر، ٹھیک ہے۔ تو برتاؤ کے ذریعے ہم اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر بھی آپ نے ایموجیز پڑھ رکھی ہیں ہائی اسکول والے چیپٹر میں، یہاں پر انہوں نے ایک فیمیل کو الگ الگ پوز میں جو ہے تیار کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ساری چیزیں سمٹ آئی ہیں کب، کس میں؟ ایموجی میں، الگ الگ ہم ایموجی استعمال کرتے ہیں، ہنستی ہوئی، روتی ہوئی، غصے میں، لال پیلی ہوئی، ہے نا، کلر کا بھی اس میں ایفیکٹ ہوتا ہے، ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ تو یہ کیا ہیں؟ ہمارے جو الگ الگ یہ تصویریں ہیں، الگ الگ چہرے ہیں، یہ ہمارے جذبات ہیں، بلکہ جذبات نہیں بلکہ جذبات کا اظہار ہے۔ اشارے، ٹھیک ہے، ہمیں اشارہ کرنے کے جو طریقے ہیں بہت بعد میں آتے، بچہ شروع ہی میں جو ہے ان ساری چیزوں کو نہیں سیکھتا، مائنوٹ چیزیں ہیں۔ اب یہ اشارے مختلف تہذیب میں مختلف طریقے سے ہوتے ہیں۔ ہندوستانی تہذیب میں یا ہندوستانی کلچر میں سر کو کیسے ہلانا ہے تو یس مطلب ہوگا، کیسے ہلانا ہے نو مطلب ہوگا، یہ ہم واقف ہیں، لیکن بہت ممکن ہے بات ساری جگہوں پر جب ہم ایسے کرتے ہوں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت افسوس ہو رہا ہے، یا ہاں کسی چیز کو ہم پسند کر رہے ہیں، تو سر ہم اوپر نیچے کرتے ہیں پسندیدگی کے لیے، سائڈ میں کرتے ہیں ناپسندیدگی کے لیے، یا انکار اور کہہ سکتے ہیں قبولیت کے لیے اس طرح کرتے ہیں، لیکن یہ ایکسپریشن بدل جاتے ہیں تہذیب کے حساب سے، ثقافت کے حساب سے۔ ہندوستان میں جذبات کے اظہار کا باقاعدہ مطالعہ ایک عارف بھرت کے ذریعے 5ویں صدی کے دوران کیا گیا تھا۔ کیا؟ جذبات کے اظہار پر ایک مطالعہ، ایک اسٹڈی۔ ناٹیہ شاستر میں اس نے 8 اہم جذبات کا تذکرہ کیا ہے، ٹھیک ہے، بھرت منی نے، جسے زیادہ مؤثر طور پر رس میں ترجمہ کیا گیا ہے نا۔ کتنے رس ہیں؟ 8۔ اس کا مطلب ہوتا ہے جمالیاتی ذوق، ان میں سے چند کو اس سبق کے آخر میں دی گئی شکل میں پیش کیا گیا ہے۔ اس عمل میں چہرے کے تاثرات کے ذریعے بھرت ناٹیہ رقص کے دوران مختلف رس کو دکھایا گیا ہے جو اوپر انہوں نے پیش کیا ہے۔ کوئی غصے میں لگ رہی ہے خاتون، ٹھیک ہے، کوئی ہنس رہی ہے، کوئی سوچ رہی ہے، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ جذباتی تاثرات کے کلیدی اشکال دیکھیے کیا کیا ہے۔ سب سے پہلا، چونکانے والا رد عمل۔ یہ کب ہوتا ہے؟ اچانک کوئی چیز ہوئی تو آپ بھوچکا سے ہو جاتے ہیں، یہ ایک رس ہے، اس کو کیا کہا گیا؟ چونکانے والا رد عمل۔ اب اس میں دیکھیے خاتون تھوڑی ترچھی ہو گئی اور ہاتھ اور پیر مڑ گئے، یہ رد عمل خلقی رد عمل ہوتا ہے، فطری طور پر چونک گیا آدمی۔ دوسرے میں چہرے کے تاثرات ہیں، ہر ایک جذبے کا اپنا ایک مخصوص چہرے کا اظہار ہوتا ہے، آنکھ، ناک، لب، پیشانی بل کھاتے ہیں اور ان میں کھچاؤ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، الگ الگ جذبے کے حساب سے، الگ الگ موڈ کے حساب سے۔ خوشگواری اور ناخوشگواری یہ بھی چہرے سے ظاہر ہوتی ہے۔ توجہ، انکار چہرے سے ہم سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیند یا تناؤ چہرے سے سمجھ سکتے ہیں، اب اگر کسی کو نیند آ رہی ہے تو کیا ہے؟ جمائی لے گا، سست پڑے گا، اس طرح کی چیزیں، یہ سب چہرے کے تاثرات ہیں۔ اسی طریقے سے لفظی اظہار بھی ہوتا ہے۔ لفظی اظہار میں غمگین ہے تو آپ کی آواز کانپنے لگتی ہے، اگر آپ کراہتے ہیں
درد میں مبتلا ہوتے ہیں تو آپ کے اندر ایک الگ سی آہ کی آواز نکلتی ہے، خوش ہوتے ہیں تو جذبات لہجہ آپ کا بدلا ہوا ہوتا ہے، تو یہ لفظی اظہار ہوتا ہے۔ اور پھر چوتھے نمبر پر اشارہ، علامت اور انداز نشست، اس میں بھی فرق پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ بیٹھے کھٹ سے غصے میں کرسی کھینچی بیٹھ گئے، دھڑ سے بیٹھے، پیار سے بیٹھے، جھٹکے سے کھڑے ہوئے، یہ سب کیا ہے؟ یہ بتا رہا ہے کہ آپ کس طرح کے جذبات کا شکار ہیں یا کس طرح کے جذبات میں مبتلا ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اشارہ، علامت اور انداز نشست سے بھی ہمارے جذبات کا اظہار ہوتا ہے۔ ہمارے جذبات جو بہت امپورٹنٹ ہیں ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ہم مختلف انسانوں اور معروضات سے تعامل کرتے ہوئے متعدد جذبات کو فروغ دیتے ہیں۔ وہ جذبات منفی بھی ہوتے ہیں، جیسے خوف، تشویش، مثبت جذبات ہو سکتے ہیں جیسے خوشی، محبت، ٹھیک ہے؟ اب تھوڑا سا ان جذبات کے بارے میں دیکھیے۔ خوف کا جذبہ بہت ہی معروف جذبہ ہے، ٹھیک ہے؟ ڈر ہر شخص کو لگتا ہے۔ تو خوف اس صورتحال کے سبب ہوتا ہے جس کو ہم جسمانی خطرے کے طور پر مشاہدہ کرتے ہیں، یعنی جہاں کسی قسم کا خطرہ پیدا ہوتا ہے وہاں خوف جنم لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی اجنبی چیز ہے، کوئی غیر پسندیدہ چیز ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو خطرہ محسوس ہوگا، خوف محسوس ہوگا۔ عنفوان شباب کے دوران خوف زیادہ تر سماجی نوعیت کا ہوتا ہے، جیسے حکام کا خوف، والدین کی نکتہ چینی، ہمسروں کے ذریعے انکار، ناکامی کا خوف، ٹھیک ہے؟ پختگی اور ذاتی تجربات خوف بڑھانے میں معاون ہوتے ہیں۔ بچے جذباتی رد عمل کی آموزش اپنے والدین اور کنبے کے دوسرے افراد کی تقلید کر کے کرتے ہیں، اس لیے 1 یا 2 سال کا بچہ سانپ سے خوفزدہ نہیں ہوتا ہے، جبکہ ایک بڑا بچہ کافی خوف محسوس کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اس نے سیکھا کس سے ہے؟ پیرنٹس سے، کہ اس سے ڈرنا ہے، اس سے نہیں ڈرنا ہے۔ ورنہ آگ کو دیکھ کے بچے کیا ہے؟ لپکنے لگتے ہیں۔ چھوٹا بچہ اسے پکڑنا چاہتا ہے، نہیں ڈرتا ہے، لیکن بڑا بچہ فوراً ہاتھ ہٹاتا ہے، کیونکہ اب اس نے سیکھ لیا ہے کہ کس سے بھاگنا ہے، کس سے بچنا ہے۔ اسی طرح سانپ، بچھو، چھپکلی، ٹھیک ہے، جانور، لوگ سب اس طریقے سے سیکھتے ہیں کہ کس سے بھاگنا ہے، کس سے نہیں بھاگنا ہے۔ تشویش کا جذبہ، تشویش دماغ میں ایک تکلیف دہ پریشانی کی کیفیت ہے جب آدمی کنفیوز رہتا ہے۔ تشویش کے دوران ایک مبہم خوف یا دھڑکا لگا رہتا ہے یا آپ بے چینی محسوس کر سکتے ہیں۔ اگر صحیح وجہ نہیں جانتے، خوف اور تشویش کے درمیان فرق اکثر موجودہ صورتحال میں مبتلا ہونے سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ اپنے موجودہ حالات میں خوف کے سبب کی شناخت کر سکتے ہیں، جبکہ تشویش تصوراتی صورتحال یا متوقع صورتحال سے پیدا ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ ایک تکلیف محسوس کرتے ہیں لیکن وہ واضح نہیں ہے کہ تکلیف کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بے چینی ہے، ایک کڑھن ہے، یہ سب تشویش کے جذبے ہیں۔ تو جس طریقے سے اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ خوف بھی ہے، جذبہ، کئی جذبے ملے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو دوسرے جذبات میں بھی چیزیں نظر آ سکتی ہیں۔ تیسرا بہت امپورٹنٹ جذبہ ہے مسرت، جسے ہم کہتے ہیں خوشی۔ مسرت ایک مثبت جذبہ ہے جو اس انسان کو آسودگی دیتا ہے جو اس کا تجربہ کرتا ہے۔ اب جذبات دیکھیے، پازیٹیو بھی ہے، نیگیٹو بھی ہے، لیکن مثبت جذبہ آپ کو طاقت دے رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ خوشی کسی مقصد کی تحصیل یا ضرورت کی تکمیل کا رد عمل ہے۔ جب ہم خوش ہوتے ہیں تو مسکراتے اور ہنستے ہیں اور ہمارے چہرے پر آسودگی کا واضح اظہار ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے کام بھی آسان لگتے ہیں، بوجھ کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسکول اور پڑوس کا ماحول بھی خوشگوار ہوتا ہے۔ جتنا ہی زیادہ ہم خوشی کا احساس کرتے ہیں اس کا دائرہ بڑھتا جاتا ہے۔ پھر شفقت اور محبت کا جذبہ آ جاتا ہے، یعنی یہ کمبائنڈ ہے، قریب قریب ایک جیسا ہے۔ جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کے ساتھ شفقت سے بھی پیش آتے ہیں، جس سے شفقت کے ساتھ پیش آتے ہیں اس سے محبت کا بھی اظہار کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ایک خوشگوار اور جذباتی رد عمل ہے جو کسی انسان، جانور یا شے کی جانب ہوتا ہے۔ محبت کسی شے سے بھی ہو سکتی ہے، کسی جانور سے بھی ہو سکتی ہے۔ یہ کسی خوشگوار تجربے کے نتیجے میں ابھرتا ہے۔ محبت کا سب سے قدیم نظریہ ماں کے جسم کی گرمی اور دلار
اور گلے لگانے سے متعلق اور وابستہ ہے۔ آموزش ایک اہم رول ادا کرتی ہے یہ متعین کرنے میں کہ بچہ کس انسان یا اشیاء سے مانوس ہے، ٹھیک ہے؟ وہ بچہ سیکھتا ہے کہ کون اس کے لیے زیادہ سیف ہینڈ ہے، اس کی طرف وہ زیادہ کھینچتا ہے، ٹھیک ہے؟ ماں باپ بھی طے کرتے ہیں یا سوچتے ہیں بچوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، بڑوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے۔ تو شفقت، محبت ایک بہت ہی خوبصورت جذبہ ہے۔ جذباتی اہلیت کیا چیز ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، آئیے ہم دیکھتے ہیں جذباتی اہلیت۔ حالیہ سالوں میں وقوف یا عقلیت اور جذبات کے درمیان خلا کو بھرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ وقوف یعنی جانکاری، عقلیت جس کا تعلق عقل سے، دانش سے ہے، ایک ہی سمجھ لیجئے اسے، اور جذبات یعنی ایک طرف ایموشن ہے، ایک طرف جانکاری ہے، ایک طرف بس معلومات، ایک طرف احساسات، تو ان کے بیچ میں ہو گیا ہے گیپ۔ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس گیپ کو کیسے بھرا جائے تاکہ جذبات کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم علم کو بھی سیکھ سکیں اور علم کے ساتھ ساتھ ہمارے جذبہ مرنے نہ پائے۔ مثال کے طور پر کسی کے اندر یہ جذبہ ہے کہ ہمیں انسان کے جسم کی تمام چیزوں کو معلوم کرنا ہے، اب اس کے لیے ہر کسی کو چیر پھاڑ کرنا شروع کر دے، لوگوں کو مارنا، لوگوں کو پھر ریسرچ کا باقاعدہ ایک مادہ بنا دینا۔ یہاں پر کیا ہوا؟ جذبہ مر گیا۔ جذبہ اگر ہوتا تو انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ، شفقت، پیار، محبت، خوف کی بنیاد پہ اس کام کو کرنے کی جرات وہ نہیں کرتا یا اسے غیر اخلاقی سمجھتا۔ لیکن جب جذبہ مر جاتا ہے، صرف علم رہ جاتا ہے، تو بھی بہت نقصان دہ ہوتا ہے۔ عقلیت جہاں پر صرف ہے، جذبات نہیں ہے، تو نقصان دہ ہے، ٹھیک ہے؟ یا کہیں پر صرف جذبہ ہے، عقلیت نہیں ہے، تو بھی نقصان دہ۔ مثال کے طور پر کسی کے عشق میں جنونیت اختیار کر لینا کہ اگر وہ نہیں ملا تو ہم جان دے دیں گے یا جان لے لیں گے، یہ کیا ہے؟ جذباتیت، خالص جذباتیت۔ یہ جذباتیت یعنی عقلیت سے محروم جذباتیت۔ تو عقلیت ایک طرف، جذباتیت ایک طرف، دو الگ الگ قطب ہیں، دو الگ الگ پلر ہیں۔ اگر ان کو ملایا نہیں گیا تو سوسائٹی میں ایک بہت بڑا گیپ پیدا ہوگا، اور یہ ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے اس خلا کو بھرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جو سائنس کے، ٹیکنالوجی کے، ٹھیک ہے، IITN ہیں، ان کے اندر لٹریچر سے دلچسپی بہت کم ہو جاتی ہے، ہیومینٹیز میں دلچسپی نہیں لیتے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب بیکار کی بات ہے۔ وجہ کیا وہاں پہ اصل ہے؟ ان کا جذبہ یا جذباتی جو طاقت ان کے اندر ہوتی ہے وہ فنا ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے۔ اگر وہ نہیں پنپی تو وہ کسی بھی انسان کو مار کر اس پہ ایکسپیریمنٹ کرنے میں، کسی جانور کو مار کر کے، کسی چیز کو توڑ کر کے وہ کرنے میں کوئی ہمدردی محسوس نہیں کریں گے، کسی طرح کا ان کے اندر رحم پیدا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے عقلیت یا علمیت کے ساتھ اس خلا کو پر کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ غور کیا جا رہا ہے کہ جذباتی اہلیت، جذباتی پختگی اور جذباتی سوچ کسی انسان کی نشو و نما کے لیے ضروری ہے۔ کتنا بھی بڑا کوئی سائنسداں ہو جائے، کتنا بھی کہے ہم جو دیکھیں گے اس پہ مانیں گے، لیکن اگر جذبہ مر گیا تو وہ انسان نہیں بچے گا، خطرناک ہو جائے گا۔ اس لیے ایک انسان کو خود کے اور دوسروں کے جذبات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور سماجی حالات یا صورتحال میں جذبات کے اظہار، نظم و ضبط کی آموزش کرنی چاہیے۔ کتنا بھی کسی پیشے میں کوئی ملوث ہو، سوسائٹی سے جڑ کے، اپنے خاندان سے جڑ کر کے جذبات کا اظہار کرنا چاہیے، خوشی کے موقع پہ شامل ہونا چاہیے، ان کے غم میں شریک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جانوروں کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے، اظہار کرنا چاہیے اس کا۔ جذباتی اہلیت کے فروغ کے لیے ایک انسان کی مجموعی قابلیت کو مرکزی حیثیت یا خاص حیثیت میں پایا گیا ہے۔ حالیہ سالوں میں محققین نے جذباتی ذہانت کے فروغ میں دلچسپی لی ہے۔ جذباتی ذہانت کیا ہے؟ یعنی جذبہ بھی ہو اور ذہانت بھی ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی نہ یہاں پر ہمارا احساس مر رہا ہے اور نہ ایسا ہے کہ ہم کو معلومات نہیں مل رہی ہے۔ تو اگر معلومات سے جذبہ غائب ہو جائے
یہ جذبے سے علم غائب ہو جائے تو نقصان دہ صورت پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیپٹر آپ کا جذبے سے متعلق تھا، جس میں آپ نے دیکھا کتنی اضافی چیزیں ملی، یعنی جو آپ نے ہائی اسکول میں پڑھا تھا وہ تو تھا، لیکن یہاں پر دیکھیے صرف لفظ ہے، چیزیں بہت بدل گئی ہیں، چیزیں بہت الگ وے میں دیکھنے کو مل رہی ہیں. اب یہ کتنا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اس طریقے سے ہر سبق میں آپ کو جو لفظ یا کوئی چیپٹر ملے گا کہ آپ نے پڑھ رکھا ہے لیکن اس کے پیچھے پرسپیکٹیو بالکل الگ نظر آئے گا. ٹھیک ہے، چلیے تیاری کر کے آئیے، ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ چیپٹر. خدا حافظ.